والأهل أين حنانهم باعوا وفائي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، اس دنیا میں ہر انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی شکل میں ایک بہترین کتاب دی گئی، ایک ایسی کتاب جو قیامت تک ایسے ہی رہے گی جس شکل میں وہ نازل ہوئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مذہب دیا گیا، جو شریعت آپ کو عطا کی گئی، ایک ایسی شریعت کہ جو پورے طور سے مکمل ہے، نہ اس میں کسی چیز کو داخل کرنے کی گنجائش ہے، نہ اس میں سے کسی چیز کو نکالنے کی گنجائش ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت اس دنیا کے سامنے پیش فرمائی، اس کا مطالبہ اور وہ ہم سے یہی کہتی ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے،
ذرے ذرے کا خالق اللہ ہے۔ ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا اور ہر چیز کو موت دینے والا، مارنے والا وہی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس کائنات کے ذرے ذرے کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اور وہی اپنے اس تمام تصرف میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی کو ہم بار بار سنتے ہیں۔ قرآن مجید نے الفاظ کو بدل بدل کر بار بار یہی بات کہی۔ کہیں فرمایا گیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہیں اسی کو بدل کر کہہ دیا گیا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بہرحال قرآن کریم کی صورتیں اور قرآن کریم کے پارے اور اس کی آیات بھری پڑی ہیں اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس کائنات کی ملکیت میں تنہا ہے، اور یہی بات ہمیں شروع سے لے کر اب تک سکھائی بھی گئی، اور اسلام یہی بات ہم سے کہتا ہے کہ جس کو تم اپنا رب مانتے ہو، جس کو تم اپنا مالک مانتے ہو، اپنا رازق خالق مانتے ہو، وہ تنہا ہے۔ اس کو اس طرح مانو کہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہ ہو، اس کی صفات میں کوئی شریک نہ ہو، ہر چیز میں وہ تنہا اور اکیلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے جن حالات میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا، مشرکین مکہ، یہ یوں کہہ لیں کہ کفار مکہ، اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالی کو خدا مانتے تھے، اللہ مانتے تھے، اس دنیا کا مالک مانتے تھے، مگر صرف ایک کمی تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ خدا کی خدائیت میں اور اللہ کی صفات میں دوسرے لوگ بھی شریک ہیں، اور ان کا دعویٰ یہی تھا کہ گویا فرشتے بھی اس کی خدائی میں شریک ہیں، اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جن بتوں کی، جن پتھروں کی ہم پوجا کرتے ہیں، جن کو ہم پوجتے ہیں، وہ بھی اس کی خدائیت میں، اس کی معبودیت اور الوہیت میں شریک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے یہی دعوت ان لوگوں کو دی، اور ان سے صرف ایک بات کہی کہ تم اس بات کو مانو، اپنی زبان سے اس کا اقرار کرو کہ اللہ ایک ہے، اور یہ پوری لڑائی اسی پر تھی۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ تم نیا دین لے کر کے آئے ہو، اور تم اپنی جانب سے قانون بنا کر لائے ہو، اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو، اور اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگ رہے ہیں، جو پیغام اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو پیغام اور جو اس کے احکامات وحی کے ذریعے سے جبرائیل جو میرے پاس لے کر کے آتے ہیں، وہی چیز میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اس بات کو مان لو کہ اللہ ایک ہے، اور ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں ایک مانو، ہر صفت میں اس کو اکیلا گردانو۔ تم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ کہا کرتے تھے کہ تم یہ مانو کہ سورج کا پیدا کرنے والا، چاند کا پیدا کرنے والا، ستاروں کا بنانے والا، پانی کا پیدا کرنے والا، اس پانی سے دریاؤں کا بنانے والا، اور اس پانی سے جھیلوں کا بنانے والا، اسی پانی سے جھرنوں کا اور نہروں کا بنانے والا، غرض اس پانی کو مختلف شکلیں اس دنیا میں دے کر بہانے والا، اور اسی پانی کو بادلوں کے ذریعے سے آسمان پر اٹھا کر اور انسانوں پر نعمت اور رحمت بنا کر برسانے والا ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان لوگوں سے کہا کرتے تھے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ تم اونٹ کو پالتے ہو، کبھی تم نے غور کیا کہ اتنے بڑے جسم کا جو مالک اونٹ ہے اس کو انسان نے کیسے بنا دیا؟ یہ تم جن پتھروں کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، انہوں نے ان اونٹ اس بڑے جانور کو کیسے بنا دیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ، اور تم نہیں دیکھتے کیف نصبت، یہ بڑے بڑے پہاڑ جو پتھروں سے بنے ہیں، ان کو کس نے ان کو اس دنیا میں جمع دیا کہ اس کی بنیاد پر زمین ہلتی نہیں ہے؟ اور اللہ کے نبی ان سے کہا کرتے تھے کہ پڑھو قرآن کی آیات وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کہ یہ آسمان بغیر کسی ستون کے کھڑا ہے، بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے، کوئی ذات تو ہے جو چلا رہی ہے، کوئی تو ہے کہ ایک موسم آتا ہے کہ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آتا ہے، اس کی تپش، اس کی دھوپ کی بنیاد پر گرمی پیدا ہوتی ہے جو انسانوں سے برداشت نہیں ہوتی، کوئی ذات تو ہے کہ اس کو ختم کر کے ایک زمانہ آتا ہے کہ سردیوں کا موسم آتا ہے، بچے اور بڑی عمر کے تو کیا نوجوان بھی گھبراتے ہیں، بارشوں کا موسم آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام قرآن مجید کی آیات ان لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے کہ تم سوچو، غور کرو، تمہارے اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، تم دیکھو ایک کائنات کا ذرہ ذرہ تم سے کیا کہہ رہا ہے، اور تم جب غور کرو گے تو کائنات کا ذرہ ذرہ یہ تمہیں بتلائے گا، وہ اپنی زبان سے کہے گا کہ ہاں ہمارا پیدا کرنے والا ایک مالک ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمارا مالک ہے، اور وہی ہمیں موت دینے والا ہے، کیونکہ موت تو ہر ذات کو اس دنیا کے اندر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے ذریعے سے اور اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بار بار یہ بات انسانوں کے سامنے کہلوائی کہ تم اللہ کو ایک مانو، تم توحید کے متوالے بنو۔ یہ بات بار بار ہم بھی آپ سے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ توحید اسلام کا فاؤنڈیشن ہے، یہ مین بنیاد ہے۔ اگر اس میں ذرہ برابر کوئی شک آیا، اگر اس میں ذرہ برابر کوئی نقص آیا، کوئی کمی آئی، تو آپ یقین جانیں یہ اسلام کی جو عمارت ہے، اسلام کا جو یہ قلعہ ہے، یہ بالکل ڈہ جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ مثال کے طور پر ایک اللہ کا بندہ نمازیں بھی پڑھے، ایک اللہ کا بندہ روزے بھی رکھے، ایک اللہ کا بندہ وقت آنے پر زکوٰۃ بھی ادا کرے، ایک اللہ کا بندہ جب اس کو اللہ کی جانب سے توفیق ملے، استطاعت ہو، مال ہو، جسم میں طاقت ہو، وہ حج کے سفر پر بھی جائے، مگر ساتھ میں یہ بھی مانتا ہو ہے کوئی جو اولاد کا دینے والا ہے کوئی جو بارشوں کا برسانے والا ہے کوئی جو لڑکے کا دینے والا ہے کوئی جو لڑکیوں کا دینے والا ہے۔ اگر اس یقین کے ساتھ کوئی اللہ کا بندہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو آپ یاد رکھیں قرآن نے کیا کہا۔ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ گناہ ایسا ہے، یہ ایسا گناہ ہے، یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسا جرم ہے، اس کو معاف ہم نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ ہماری ذات میں تم دنیا کو شریک کر رہے ہو، ہماری صفات میں تم دنیا کو شریک کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیات انسان کو پوچھتی ہیں کہ اٹھاؤ تم 18واں پارہ کہ ہم نے تمہیں کیسے بنایا، ہم نے کیسے بنایا۔ ثم خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ قرآن نے ایک اور جگہ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قرآن نے ایک اور جگہ کہا کہ پڑھو تم قرآن کی آیات کو، وہ کیا کہہ رہی ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ ہم نے تمہیں ایک لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری بناوٹ کی کہانی ہم تمہیں بتائیں جو شاید تم بھی نہ جانتے ہو، اور حقیقت یہی ہے اگر قرآن بیان نہ کرتا تو شاید دنیا نہ جان پاتی کہ انسان کے بننے کا جو مرحلہ ہے، جو پروسیس ہے، وہ کیا ہے۔ قرآن نے بیان کیا تم ایک گندے پانی کا نطفہ تھے، اس سے ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنایا، اس کے اندر ہم نے ہڈیاں ڈالی، اس کے اوپر پھر گوشت چڑھایا۔ یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہمارا ہنر ہے کہ ایک گندے پانی کے نطفے اور قطرے کو ہم نے بہترین انسان بنا دیا۔ اور قرآن نے پھر اعلان کیا جو آیت ہم نے آپ
کے سامنے پڑھی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اس انسان سے زیادہ خوبصورت، اس انسان سے زیادہ بہترین مخلوق اللہ کی اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ یہ ایسی مخلوق سب سے زیادہ شاندار، یہ ایسی مخلوق کہ اگر یہ اپنی آنکھ پر غور کرے، اپنے کانوں پر غور کرے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا انعام اس مخلوق پر، اس انسان پر کیا ہے کہ شاید پوری دنیا پر اتنا انعام نہیں ہے۔ دیکھیں آنکھ کو کیسے بنایا ہے، کتنی طاقت اس کے اندر رکھی ہے، یہ پہچانتی ہیں کہ کون سا رنگ کون سا کیسا ہے، یہ چیز کس رنگ کی ہے، یہ پہچانتی ہے سامنے سے آنے والا بڑا یا چھوٹا ہے، یہ پہچانتی ہے سامنے سے آنے والا میرا باپ ہے یا کوئی غیر ہے، یہ پہچانتی ہے سامنے سے آنے والا کون ہے۔ ورنہ معلوم کریں جب آنکھوں کی طاقت بڑی عمر میں جا کر کمزور پڑ جاتی ہے اور بڑی عمر کے لوگ پہچاننا بند کر دیتے ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے یہ کون ہے، کیونکہ انسان سب ایک طرح کے نظر آتے ہیں، سب یکساں نظر آتے ہیں۔ قرآن یہی تو کہہ رہا ہے تم کہیں اور غور مت کرو، تم کائنات کی جانب مت جاؤ، صرف اپنی ذات کے اندر دیکھو ہم نے تمہیں کیسا بنایا۔ تم کھانے کا لقمہ جو زبان پر رکھتے ہو، سوچو روٹی کا وہ ٹکڑا، چاول کا وہ دانہ کیسے تم تک پہنچا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کاش ایک بار غور کیا ہوتا، گیہوں اور اناج کا وہ دانہ کیا تم سمجھتے ہو کہ آسانی سے تمہاری زبان پر آیا؟ سوچو ایک بیج کے تیار کرنے والے نے اس گیہوں اور اناج کے بیج کو تیار کیا، وہ دکان پر گیا، اس دکان کھولنے والے نے کتنی رقم کو خرچ کر کے اس دکان کو کھولا ہوگا، اپنے کاروبار کو شروع کیا ہوگا، اس نے کام والوں کو رکھا ہوگا، پھر ایک کسان وہاں جا کر اس بیج کو، اناج کے اور گیہوں کے بیج کو خریدتا ہے، وہاں سے خرید کر اپنی رقم کو خرچ کر کے اپنی کھیت کے اندر اور زمین کے پیٹ میں اس بیج کو ڈالتا ہے۔ قرآن ہمارے ذہنوں سے بات کر کے یہ سمجھانا چاہتا ہے غور کرو کہ ہم ہیں کون، ہماری ذات کون ہے، کہ جب تم بیج کو زمین کے اندر ڈال دیتے ہو کیا ہوتا ہے؟ کوئی طاقت تو ہے جو کہ اس سے اندر کوپل نکالتی ہے، کوئی ہے جو چھوٹا سا پودا نکالتی ہے، کوئی ہے جو ایک بالی کے اندر 100 دانے نکالتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے غور کرو کہ ہم ہیں کون، کہ تم نے کبھی غور کیا تم بیج ڈال کر گیہوں کے کھیت میں آ گئے، تم نے کھیت میں اپنی فصلوں کا بیج ڈال دیا، اس کے اوپر جو بارشیں برسائیں، جو گرمی کے موسم لے کر آئے، اس کے ذریعے سے تمہارے پھل پک گئے، تمہاری فصلیں پک گئیں۔ وہ کون ذات ہے جو بارشوں کو برساتا ہے؟ وہ کون ہے کہ پتھریلی زمین کے اندر جب تم بیج ڈالتے ہو تمہارا ہر علاج، تمہارا ہر فارمولا فیل ہو جاتا ہے؟ کوئی ذات تو ہے جو تمہارے لیے زمین سے نکالتی ہے، اور جب وہ گیہوں کا دانہ چکی میں پس کر آتا ہے، کسی کو ذائقہ کچھ اور پسند آتا ہے، کسی کو کچھ اور پسند آتا ہے، وہ گھر میں آتا ہے، تم ایک خاتون سے کہتے ہو جو تمہاری بیوی ہے ذرا روٹیوں کو بنا دینا، ذرا چاولوں کو ابال دینا اور اچھا ذائقہ دے دینا، وہ عورت بناتی ہے، اور اتنے مرحلوں سے گزرنے کے بعد وہ چاول کا دانہ، وہ گیہوں کا دانہ روٹی کی شکل میں تمہارے حلق تک پہنچتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے تم غور کرو تمہارے حلق تک پہنچانے میں کون وہ ذات ہے جو اتنی اس کے پیچھے کارگر ہے، کون ہے جو ایک مردہ دانے کو تمہارے پاس لے کر آئی، روٹی کی شکل میں تم کھا رہے ہو۔ اور قرآن کہہ رہا ہے اگر تم غور کرو گے، اگر تم دماغ لگاؤ گے، اگر تم ذہن کو خرچ کرو گے، تمہارا ذہن گواہی دے گا ہاں کوئی ہے جو چلا رہا ہے، جو نظام کا مالک ہے، کوئی ہے جس کے ہاتھ میں کائنات ہے۔ قرآن کریم کا 17واں پارہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہا قرآن نے کہ ہاں ایک خدا اس دنیا کے اندر ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو یہ مت کہو کہ نہیں ہم اس مزار پر جائیں گے ہمیں یہ مل جائے گا، ہم اس مزار پر جا کر
گوشت کا چڑھاوا چڑھائیں گے یہ مل جائے گا۔ میرے بھائی قرآن یہی کہہ رہا ہے، سمجھو تم جا کہاں رہے ہو، اس کی وہ صفات کے اندر اکیلا، وہ ذات کے اندر اکیلا ہے۔ وہ ذات وہ ہے کہ کسی کو اگر اولاد نہ ہو، عورتوں کو بانجھ کہا جاتا ہے، دنیا عورتوں کو تانے دیتی ہے۔ وہ ذات وہ ہے کہ ایک انسان کے یہاں بچیاں پیدا ہوتی ہیں، گھر والے پریشان ہوتے ہیں، یہ نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ اولاد نرینہ نہیں ہے، لڑکا نہیں ہے، بیٹا چاہیے۔ دنیا علاج کرتی کرتی تھک جاتی ہے، تعویذ گنڈے کرائے جاتے ہیں اور شرک و بت پرستی میں ہمارے لوگ ملوث ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کہتا ہے ہم سے آ کر مانگو، ہم ہیں مالک بیٹا اور بیٹی دینے کے، ہم ہیں اولاد کے مالک، دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بعض جگہ کتنے گھرانوں کے بارے میں آپ نے سنا 20 سال تک کوئی اولاد نہیں، کوئی بچے کی کلکاریاں گھر کے اندر نہیں گونج رہی ہیں، مگر مولا کو رحم آیا، وہاں اولاد دی گئی۔ خدا یہی تو کہہ رہا ہے تم غور کرو اپنے جسموں کے اندر، ہم چاہیں اولاد کے انبار لگا دیں، ہم چاہیں پیسہ خرچ کرو، کروڑوں اڑاؤ، ہم نہ دینے پر آئیں، انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہم ہی ہیں تو مالک، ہم ہی ہیں۔ لمن الملک اليوم، حکومت ہماری ہے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور ان تمام باتوں کے باوجود اگر تم شریک کرو گے ہمارے ساتھ، ہماری ذات میں شریک کرو گے، اگر تم دنیا کو ہمارے ساتھ لے کر آؤ گے، ہماری صفات میں شریک کرو گے، اگر تم بیماری کے آنے کے موقع پر، اور ہمارے ہاں ہو رہا ہے، بیماری کے آنے کے موقع پر چیچک آ جائے، بخار آ جائے، ٹھیک نہ ہو، مولا کی دی ہوئی بیماری کو جب تمہارے گھرانے کی عورتیں دیولوں کے باہر کھڑے ہو کر، مندروں کے باہر کھڑے ہو کر ناریلوں کو پھوڑیں گی اور وہاں سے دھاگوں کو لا کر کے اپنے بچوں کے ہاتھ میں باندھیں گی، ان کے پیروں میں باندھیں گی، قرآن کہہ رہا ہے ہمارے پاس آؤ گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تم کچھ بھی کر کے آؤ، تم چور بن کر آؤ گے، تم زانی بن کر آؤ گے، تم عزت کے لٹیرے بن کر آؤ گے، تم نے کسی کا مذاق بنایا ہوگا، تم نے کسی کا نام بگاڑا ہوگا، تم نے رشتوں کو توڑا ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم ہر چیز کو معاف کریں گے، لیکن اگر ہماری ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا، ہماری صفات میں کسی کو داخل کیا، لا یغفر، معافی نہیں ملے گی۔ قرآن کا صاف اعلان ہے، اور علماء اور اکابرین اولیاء اس پر متفق ہیں، شرک ایسا گناہ ہے کہ اس میں معافی نہیں ملے گی۔ یہی تو چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر کے دعوت دی تھی مشرکین مکہ کو کہ تم جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو اس کو چھوڑ دو۔ یہی تو وہ فرق ہے جو مسلمان اور عیسائی اور یہودیوں کے اندر ہے، یہی تو ہے۔ یہ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بھی خدا ہیں، مریم بھی خدا ہیں، جبرائیل بھی خدا ہیں۔ یہودی کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والوں کا جملہ قرآن نے نقل کیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے 10واں پارہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى، کہ عیسائی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہودی کہہ رہے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن اعلان کرا ہے لا الہ الا ہو، وہ اکیلا ہے، کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ، سبحانہ عما یشرکون، جو اپنی زبان سے لعنت بکتے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں ہماری ذات اس سے پاک ہے۔ یہی تو لڑائی ہے، یہی تو فرق ہے۔ قرآن نے صاف کہا آپ اللہ کو ایک مانیں، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا، غور سے سنیں کہ اسلام نے شرک کو کتنا اہم بیان کیا ہے، اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے ایک اللہ کا بندہ گھر سے وضو کرنے کے بعد چلا، نماز کی نیت کے لیے راستے میں چلتے ہوئے آیا، اس نے 2 یا 4 رکعت نماز توفیق کے مطابق پڑھی۔ اگر دل کے اندر یہ نیت آئی
کہ میں نہ جو نماز پڑھ رہا ہوں محلے والے مجھے نمازی کہیں، مسجد کے ذمہ داران مجھے نیک سمجھیں، کوئی بھی آ کر کے پڑھے، اگر دل کے اندر یہ نیت آئی دنیا میری عبادت کی تعریف کرے تو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہا ہے فقد اشرکا، اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا ہے۔ کیوں؟ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھی گئی، یہ نماز تو دنیا کے لیے ہوئی۔ اللہ کے نبی نے آگے ارشاد فرمایا ایک اللہ کے بندے کو اللہ نے مال دیا اور صدقہ اور خیرات کرتا ہے، فوٹو کھینچے جاتے ہیں، ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، اور اگر فوٹو اور ویڈیوز بھی نہ ہوں ذہن کے اندر یہ خیال آ گیا محلے والے، شہر والے یا جن لوگوں کو میری امداد کی خبر پہنچے وہ مجھے خیرات کرنے والا کہیں، وہ مجھے سخی کہیں، وہ مجھے مال کا خرچ کرنے والا کہیں، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فقد اشرکا، اس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ کیوں؟ یہ مال اللہ کا، یہ جان اللہ کی، جب تم خرچ کرنے کے موقع پر آئے تو تم نے دنیا کی نیت کر لی، تمہارے ذہن میں خیال کیوں نہیں آیا مولا مال اللہ کا، جان اللہ کی، یہ آپ کا احسان، میں اس لائق نہیں تھا کہ مجھے آپ دیتے، آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے، آپ ہی کی رضا کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے یہ مال میں خرچ کر رہا ہوں۔ اگر یہ خیال نہیں آیا تو اللہ کا نبی فرما رہا ہے اس نے بھی شرک کیا ہے۔ کسی نے روزہ رکھا اور ذہن کے اندر یہ خیال آیا میرے بھائی، میرے گھر والے، میرے دوست و احباب، میرے محلے والے مجھے یہ کہیں کہ یہ عبادت گزار ہے، کتنا نیک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا، شرک کیا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اسلام نے اتنا اہمیت دے کر کے اس گناہ کو بیان کیا کہ اللہ کی ذات کو ایک جانو، ایک مانو، وہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے، سب کچھ وہی ہے، وہ ذات اکیلی ہے، اس کے ساتھ کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو یوں کہتا ہے ہم تو نہ جانے کب سے ہیں، کوئی نہیں جانتا اور ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی ذات کو ایک ماننا یہ اسلام کا سب سے پہلا مطالبہ، سب سے پہلا ستون، سب سے پہلا پلر اسلام کے اندر ہے۔ اگر اس میں ذرا سی کمی آئی تو پھر پورے ایمان کے اندر کمی یہیں سے آتی ہے۔ جب عقائد کمزور ہوتے ہیں تو ایمان یہیں سے کمزور ہوتا ہے۔ اور زمانہ در زمانہ حالانکہ اتنی دعوت و تبلیغ کے بعد، اتنے بیانات کے بعد آج بھی یہ چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں آج بھی ایسی ہیں کہ جو ہم اپنے برادران وطن سے لے کر کے آ گئے ہیں اور اپنے یہاں ہم نے ان کو چلانا شروع کر دیا ہے، اور باقاعدہ بعض لوگوں کے عقائد ہیں، بعض لوگوں کے عقائد ہیں۔ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، اسلامی کیلنڈر، اسلامی سنہ ہجری کا دوسرا مہینہ، پہلا مہینہ محرم الحرام، دوسرا مہینہ سفر المظفر۔ اس مہینے کے متعلق بھی آج بھی بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں، شادیوں کا کرنا، رشتوں کا کرنا، نئے گھروں کا خریدنا یا اپنی پراپرٹی کا بیچنا، کوئی کاروبار شروع کرنا منحوس سمجھا جاتا ہے، آج بھی یہ ہے۔ اور یہ کس نے کہا کہ سفر کے مہینے میں نحوست ہے؟ یہ کون کہنے کے لیے آیا؟ یہ کس نے آ کر کے بات سمجھائی کہ مہینہ منحوس ہے؟ کس نے آ کر کے کہا کہ شادیاں مت کرنا؟ کون یہ کہہ کر گیا؟ کیا ہمیں اور آپ کو یہ نہیں معلوم اللہ کے نبی کی لخت جگر جن کے بارے میں کہا گیا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس مہینے میں ہوا؟ اسی مہینے میں، سفر کے مہینے میں۔ لوگ تحقیق نہیں کرتے، جس نے جو کہہ دیا بات آگے چلا دی، نہیں شادیاں نہیں کریں گے، منحوسیت آئے گی۔ کیسے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ مسلم شریف کی روایت کو اٹھا کر دیکھیں، جو لوگ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ سفر یا محرم کے مہینے میں شادیوں کا کرنا یا کرانا، رشتوں کا کرنا یا کرانا، کاروبار نیا یا پرانا شروع کرنا، نئی پراپرٹی کا خریدنا یا بیچنا، ایک بار اس حدیث کو سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عن ابی ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالیاں مت دو، سال کو گالیاں مت دو، مہینے کو منحوس مت بدلاؤ۔ کیوں؟ فإن اللہ هو الدر، زمانہ تو خود خدا ہے۔ اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے ہم ہی تو زمانہ ہیں۔ کیسے؟ ہم ہی نے تو ان کو پیدا کیا۔ محرم کس نے بنایا؟ سفر کس نے بنایا؟ ربیع الاول کا پیدا کرنے والا کون؟ کون ہے وہ ذات؟ ایک ہی تو ہے، اس کے علاوہ کون ہے؟ اور لوگ آ کر کے شادیاں نہیں کرنا، حالانکہ جن چیزوں سے نحوست آتی ہے اس پر لوگ بات نہیں کرتے، جن چیزوں سے نحوست آتی ہے اس پر بات نہیں کرتے یا ان باتوں کو سننا نہیں چاہتے، اپنی جانب سے زعم کے اندر کہ نہیں یہ کوئی کام خیر کا کوئی بہت بڑا طبقہ آج کے زمانے میں نہیں کر رہا ہے، ہم رشتے نہیں کریں گے، نحوست آ جائے گی۔ اور یاد رکھیں جب کسی بندے کا ذہن جیسا سوچتا ہے، جیسے اس کے ذہن میں خیالات آتے ہیں، پھر اللہ کا معاملہ اس بندے کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا وہ سوچتا ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اسی مہینے میں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہوئی وہ کس مہینے میں ہوئی؟ اسی میں تو ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق کوئی آیت یہ نہیں کہتی کہ یہ مہینہ منحوس 13 تاریخ تک یہ نہیں کریں گے، بہو ساس کے پاس نہیں جائے گی، ایسا بدعات و خرافات کا ملغوبہ ہمارے ذہنوں پر لا کر تھوپا گیا اور ہم نے مان لیا، حالانکہ ہم نے کبھی غور کیا ہوتا کہ نحوست کس چیز سے آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نحوست اس بنیاد پر آتی ہے، آپ نے غور نہیں کیا۔ اٹھائیں احادیث مبارکہ کو، اللہ کے نبی نے کتنی مرتبہ یہ ارشاد فرمایا اور کتنی مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، کتنی کتابوں کے اندر آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ اللہ کے نبی فرما رہا ہے جب ایک اللہ کے بندے کے محلے میں مسجد کے میناروں سے فجر کی اذان ہوتی ہے، جب وہ اٹھتا ہے تو اس کے اوپر 3 گرہیں ہوتی ہیں، جب وہ اٹھ جاتا ہے پہلی گرہ کھل جاتی ہے، جب نماز فجر پڑھ لیتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اس سے پہلے جب دعا پڑھتا ہے سو کر اٹھنے کی تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے۔ یہ نحوست کو وہ اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے۔ اور آگے چل کر ہم آپ سے کہیں خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہی احادیث کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو نحوست کسے کہتے ہیں؟ ایک بے نمازی کی نحوست پیچھے 40 گھر تک، سامنے 40 گھر تک، دائیں 40 گھر تک، بائیں 40 گھر تک، اوپر 40 گھر تک، نیچے 40 گھر تک، نحوست اسے کہتے ہیں۔ جب ہم نے اپنے آپ کو بے نمازی بنا لیا، کسی نماز کو نہیں آتے، کوئی نماز کو آپ دیکھ لیں، جمعے کا دن ہے چھوڑیں جمعے کے دن کو، فجر کی نمازوں میں مساجد کو جا کر کے دیکھیں، ان اعمال سے نحوست آتی ہے۔ جب نمازوں کو جان بوجھ کر چھوڑا جاتا ہے اور جنگ کے ڈنکے کی چوٹ پر چھوڑا جاتا ہے، ہم نہیں پڑھیں گے، بار بار کہا جاتا ہے پڑھو، نہیں پڑھیں گے تو سنو، اس عمل کی بنیاد پر نحوست آتی ہے۔ نہیں اور آگے آپ حیران رہ جائیں گے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں یہاں تک لکھ کر گئے اگر کوئی بے نمازی تمہارے محلے میں مر جائے اس کو اپنے قبرستان میں دفن مت کرو، کیوں؟ اس کی بنیاد پر تمہارے مردوں کو تکلیف ہوگی۔ اور لوگوں نے یہ شیوا بنا لیا ہے۔ اس سے پہلے ہفتے بھی یہ بات آئی، نماز کے چھوڑنے کو چھوٹا سا گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، ذرہ سا گناہ بھی نہیں، چھوٹا سا بھی نہیں۔ لگتا ہے ایسے کہ قوم نے تو اپنے آپ کو دکانوں کا غلام بنا لیا، قوم نے اپنے آپ کو بچوں اور بیوی کا غلام بنا لیا، دنیا کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا۔ اذانیں ہوں گی ہوتی رہیں، پکارا جائے گا پکارا جاتا رہے۔ اور آگے بڑھ کر کہوں، بعض لوگوں سے کہا گیا اور کچھ لوگوں نے مان لیا، خدا را جمعے کے دن اپنے کاروبار کو بند کر دینا۔ کیوں؟ قرآن کا یہ اعلان ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ۔ علماء نے بیان کیا، متفق علیہ مسئلہ ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، جمعے کے دن پہلی اذان کے بعد ہر کاروبار حرام ہے، ہر چیز کا بیچنا حرام، ہر چیز کا خریدنا حرام، لوگوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔
ان اعمال کی بنیاد پر نحوست آتی ہے، سفر کی بنیاد پر نحوست نہیں آتی، ان اعمال کی بنیاد پر آتی ہے۔ بلکہ ہمارا مشورہ تو یہاں تک ہے، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، جب محرم اور سفر کا مہینہ آئے خوب خیر کے کام کریں، خوب خیر کے کام کریں، خوب خرچ کریں، وہ کام کریں جس سے لوگ مخالفت کرتے ہیں، نکاح کریں، شادیاں کرانے کا انتظام کریں، نئے بزنس کو شروع کریں۔ کیوں؟ ان چیزوں کا ختم کرنا ضروری ہے۔ اور فی الحال جو ہمارے سامنے سب سے اہم کار خیر ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری ہی ریاست کے رام نگر کے حالات کیا ہیں۔ یہ تو دنیا کے حالات اس وقت سیلاب اور فلڈ کی بنیاد پر ناقابل بیان ہیں، ایسے ہیں کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر ہمارے پڑوس میں ہیں اور ہمارا حق بنتا ہے، اور آپ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں۔ ہمارے دین شہر نے ایک مشورہ کیا اور یہ مشورے میں طے پایا ہر مسجد کے اندر جتنا جس سے ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق اپنے بھائی ہوں، کیوں؟ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم۔ اللہ نہ کرے کبھی کسی پر آفت آتی ہے، کبھی کسی کی آزمائش ہوتی ہے، حق یہ بنتا ہے اس مصیبت کے وقت میں بھائی بھائی کا ہاتھ پکڑ لے، تاکہ ان کا دل چھوٹا نہ ہو، ان کو کمی کا احساس نہ ہو۔ ہم آپ سے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہے ہیں، بلکہ اہم بڑی عاجزانہ درخواست ہے، اپنے بھائیوں کو یاد رکھیں۔ آج جمعے کے دن کا جو کلیکشن اور چندہ ہوگا انہی رام نگر کے سیلاب میں جو لوگ آزمائے ہوئے ہیں یا وہاں پھنسے ہیں انہی کی مدد کے لیے ہوگا۔ آپ سے جتنا ہو سکے، اگر آپ یہاں نہ دے سکتے ہوں تو باہر مسجد کے ذمہ داران رہیں گے، جیسے بھی آپ دینا چاہیں، جس شکل میں دینا چاہیں، کیش ہو یا کوئی اور چیز پہنچانا چاہیں، سب کچھ چیز لی جائے گی۔ بس آپ سے درخواست یہی ہے، ایسے ہی مواقع پر بہت کم مواقع ایسے آتے ہیں، اپنے بھائیوں کو یاد رکھیں۔ اگر آپ دن میں 100 خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ذرا 50 خرچ کر کے 50 بچا لیں اور یہاں امداد کر کے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی امداد کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔